بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آج آپ کے سامنے حاضر ہیں. یہ لیکچر ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے اس کی آواز آپ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. شاید لیکچر اپلوڈ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، لیکن ہمیں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے کرنا پڑ رہا ہے. بورڈ بھی دوبارہ تیار کیا گیا ہے. یہ کلاس 10th کے لیے ہے. پیج نمبر 35 اور 36 کھولنے، اور ہمارے پاس جو آج کا عنوان ہے ایک کہانی بڑی پرانی. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ افسانہ ہے. یہ میں بار بار دہراتا ہوں، آپ کی طبیعت پر گراں بھی گزرتا ہوگا، لیکن میں نے یہ بات آپ کو یاد کروانی ہے کہ یہ افسانہ ہے، کیونکہ یہ خود ایک MCQ ہے. کیا MCQ ہے کہ مضمون یا افسانہ سبق ایک کہانی بڑی پرانی صنف کے اعتبار سے کیا ہے. اب یہ MCQ آ سکتا ہے، تو اس کو جتنا دہرا دیا جائے اتنا بہتر ہے. ایکٹیویٹی نمبر 1 دیکھیں آپ. یا کو بنانے کی کوشش کریں، اس کو نیچے لے جائیں میکسیمم، اور اس حصے کو گول بنانے کی کوشش کریں. یاد رکھیے گا کہ نہ زیادہ گول کریں بڑا کریں، نہ زیادہ چھوٹا کریں. البتہ یہ والا حصہ جو ہے نا، یہ والا حصہ، اس میں آپ یہ مشق کریں کہ اس کو زیادہ باہر لے کر نہ آئیں، لیکن یہ جو درمیان میں یہ ایریا ہے اس کو ذرا بڑا رکھنا ہے، زیادہ رکھنا ہے. یہ وہ تحریر میں آپ کو سکھا رہا ہوں جو پیج کے اوپر لکھنی ہے. یقیناً ہم کمپیوٹر کمپوزنگ اور وہ رائٹنگ نہیں سیکھ سکتے، لیکن پیج کے اوپر تو پیارا لکھنے کی ضرورت ہے. ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے الفاظ کے معنی کتاب کے اوپر ریڈ یا گرین قلم سے لکھنے ہیں. بلیو پین سے کیوں نہیں لکھتے؟ اس وجہ سے نہیں لکھتے کہ کتاب کے اوپر بھی بلیک پین سے لکھا ہوا ہے. اب اس کے اوپر میں بلیو اور بلیک سے لکھوں گا تو وہ بھی نظر نہیں آئے گا، یہ بھی چھپ جائے گا، گند مچ جائے گا. اب اگر اس کو میں ریڈ سے لکھوں گا تو نیچے والا بھی واضح نظر آئے گا، اور اوپر جو میں نے معنی درج کیے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے. ایک بات کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، وہ احتیاط یہ ہے، جیسے اس جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹے نگوں کے نقلی زیورات. میں نے جھوٹے کے بھی معنی بتائے ہیں، نگوں کے بھی معنی بتائے ہیں، نقلی اور زیورات. یہ 4 الفاظ کے میں نے معنی بتا دی، وہ یہاں پر نہیں آئیں گے. بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر دواؤں کی شیشیاں ہیں تو اس کے معنی تو یہاں پر آ جائیں گے، لیکن یہ چاروں معنی یہاں نہیں آ سکتے. پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، اس پر نمبرنگ دینی ہوتی ہے. 1 2 3 4 نمبر دے کر، یہ دیکھیں نیچے کھلی جگہ ہوتی ہے آپ کے پاس، یہاں پر 1 2 3 4 نمبر دے کر ان کے معنی نوٹ کرنے. وہاں سے 1 دیکھا، یہاں پہ 1 دیکھا، معنی اس کے لکھے ہوئے ہوں گے. ہم اس جگہ پر ہیں پیج نمبر 35 پر کہ وہ گھبرائیں کس وقت؟ گھبرائیں اس وقت جب ان کو یہ یاد آیا کہ مجھے کھانسی ہو رہی ہے، اور کھانسی میں خون آیا ہے بلغم میں، اور تب انہیں TB کا ڈر ہوا تو گھبرا کر پلٹی، واپس آئیں. واپس کہاں سے آئی تھیں؟ تو وہ غسل خانے میں تھیں یا ٹوائلٹ میں تھیں جہاں پر وہ تھوکنے گئی تھیں. واپس آئیں لحاف میں، اپنے کمبل میں یا اپنے بستر پر وہ دراز ہوئی لیٹ گئیں، اور یہاں پر اپنے بستر میں وہ آئیں خوفزدہ بچے کی طرح. اب دیکھیں وہ بچہ تو نہیں ہے، وہ تو عورت ہے. ان کے بستر میں اس وقت آنے کی حالت جو ہے وہ خوفزدہ بچے کی طرح ہے. جب ہم اس کو کیا کہیں گے کہ ان کی اس حالت کو کسی اور حالت کے جیسا قرار دے دیا گیا ہے. تقریباً قریب میں نے آپ کو آنسر کے قریب پہنچا دیا ہے. یہ آپ کی ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے کہ یہ کیا ہے، اسے کیا نام دیں گے. ہم اس کی تشریح نہیں کریں گے، آپ نے اس کا ایگزیکٹ نام بتانا ہے کہ یہاں پر مصنف نے یہ چیز استعمال کی ہے. اس عورت کی گھبراہٹ کو ایک خوفزدہ بچے کے ساتھ ڈیش دی گئی ہے. اب تو آسان ہو گیا، میرا خیال ہے میں نے جواب بھی دے دیا. اچھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اون سلائیاں ان کو نظر آئیں. اون سلائیاں کیوں اٹھائی انہوں نے؟ سویٹر بننا شروع کر دیا. وہ کیوں؟ تاکہ خیالات جو TB کی طرف جا رہے ہیں وہ بٹ جائیں، TB سے اپنے خیالات کو ادھر لانے کے لیے. تو وہ کچھ یوں تیزی سے بننے لگیں جیسے اون کے یہ پھندے، یہ کنڈے، ان کے آوارہ خیالات. اس وقت خیالات آوارہ ہیں، منتشر ہیں. خیالات منتشر ہو جانا، خیالات کا پریشان ہو جانا، مختلف اطراف میں جانا. ان کا ذہن اس وقت TB کی طرف جا رہا تھا. تو اس TB سے نکالنے کے لیے انہوں نے اپنے آوارہ خیالات کو جکڑنے کے لیے، قابو میں لانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے انہوں نے سویٹر بننا شروع کر دیا. اب ذرا دیکھیں اپنے آپ کو تسلی کیسے دے رہی ہے. زکام ہے، زکام بگڑ گیا ہے شاید، یہ دیکھیں اپنے آپ کو تسلی دلوا رہی ہے کہ TB نہیں ہے. ایسے میں ہاں، لیکن زکام جب بگڑ جاتا ہے ایسے میں گلے سے خون آ جاتا ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے. یہ بہت کم ایسے ہوتا ہے. اکثر ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ TB کے مرض میں ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے.
شاید بخار ہے، مزید انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید بخار ہے، مگر میں اتنی چڑچڑی کیوں ہو گئی ہوں؟ چڑچڑے اور بدمزاج ہونے کی وجہ جو ہے وہ کوئی بڑی بیماری ہو سکتی ہے، زکام سے بخار سے لوگ چڑچڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اس نے خود اپنی جو پہلے جو اپنے آپ کو تسلی دی تھی نا کہ زکام بگڑ گیا ہے، اس تسلی کو خود ہی اس نے کینسل کر دیا، خود ہی کاٹ دیا۔ کیسے کاٹا کہ کہا کہ پھر یہ میں چڑچڑی کیوں ہوں، بدمزاج اتنی کیوں ہو گئی ہوں؟ پھر اس چڑچڑے ہونے کی وجہ نکالی، شاید بخار ہے، ٹمپریچر زیادہ ہے شاید۔ پھر انہیں گہری سانس دی، لمبی سانس دی۔ لمبی سانس ان کے جب آدمی لیتا ہے تو پھیپھڑوں سے ہوا آتی ہے اور بخار میں وہ ذرا گرم بھی ہوتی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ ٹھوڑی پر، ٹھوڑی آپ کے ہونٹوں کا نچلا حصہ ہے، چن جس کو کہتے ہیں، ہونٹوں اور ٹھوڑی پر لو کے جھونکے کی طرح لگی، گرم ہوا کی لہر کی طرح لگی۔ تو گرم ہوا کی لہر کی طرح ان کے لگی، اور ان کی سلائیاں انہوں نے تپائی پر ڈال دی، ایک چھوٹی میز کو تپائی کہتے ہیں، اور دیواری الماری کھول کر پھر دیواری الماری، دیوار کے اندر لگی ہوئی الماری۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں گھروں میں الماریاں باہر پڑی ہوتی ہیں، ایک الماری ایسی ہوتی ہے کہ جو دیوار کے اندر بنی ہوتی ہے، اس کا دروازہ بالکل پلستر کے ساتھ فلیش ہوتا ہے، اس کو دیواری الماری کہتے ہیں۔ اس میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ یہ بھی آپ سے کوسچن ہے کہ کیا ڈھونڈ رہی ہیں، جواب نہ دیں لیکن ذہن کو تجسس کے اس پہ تو لائیں کہ ایک آدمی کو بخار ہو رہا ہے، اب وہ کیا ڈھونڈ سکتا ہے؟ دوائی ڈھونڈ سکتا ہے، یا وہ کوئی ڈاکٹر کا نسخہ ڈھونڈ سکتا ہے، بلڈ پریشر ناپنے کا آلہ ڈھونڈ سکتا ہے، تھرمامیٹر ڈھونڈ سکتا ہے، کوئی بھی چیز۔ تو یہاں پر مصنفہ نے عورتوں کی نفسیات بتائی ہے۔ نفسیات کیا ہے؟ عورتیں اپنی چیزیں بند کر کے رکھتی ہیں، اب اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے دیکھیں کتنی بند چیزوں کے اندر سے آخر میں وہ چیز نکلے گی۔ اور بند کیسے رکھتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تالے والی الماری، ایک تو الماری کو تالا ہے، اب اس کے اندر چیزیں ہیں تو پھر وہ بھی اندر کیسی ہیں؟ بند ڈبے میں ہیں۔ پھر اور کیا ہے؟ تالیے والی چھوٹی چھوٹی صندوقچیاں، یہ الماری کے اندر ہیں صندوقچیاں۔ یہ اصل میں اس میں مصغر کہتے ہیں، اس میں تصغیر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں مصغر کسی بڑے اسم کو چھوٹا بنا دینا، جیسے صندوق سے صندوقچی بنا دیا، جیسے باغ سے باغیچہ بنا دیا۔ اب باغیچہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اس میں مصغر کہیں گے۔ صندوقچیاں ہیں، اور پھر ٹافی کے خالی ڈبے ہیں، بڑے منہ کی بوتلیں، یہ دیکھیں یہ چھوٹے منہ کی بوتل ہے، یہ بڑے منہ، دوائی کی بوتل چھوٹے منہ کی ہوتی ہے، جیم وغیرہ کی بوتل بڑے منہ کی ہوتی ہے۔ ان میں کیا ہے؟ کسی میں جہیز کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جو بیٹی کو شادی کے وقت جو سامان دیتے ہیں یہ جہیز ہوتا ہے۔ اس جہیز کے کپڑوں سے اتارا ہوا، کپڑے پرانے ہو گئے لیکن ان سے لچکا گوٹا اتار لیا، لیس لگی ہوئی تھی وہ اتار دی۔ اس کے علاوہ سلمہ ستارے کی بیلیں ہوتی ہیں، پھول بوٹے جو لباس کو خوبصورت بناتے ہیں وہ تھی وہاں پر، اور اس کے علاوہ شیشے کی چوڑیاں تھی، کانچ کی چوڑیاں تھی، جھوٹے نگ کہتے ہیں پتھر جو زیورات میں لگائے جاتے ہیں۔ جھوٹے کون سے ہیں؟ نکلی ہیں، مطلب اصلی نہیں ہیں۔ اور پھر زیورات کیسے ہیں؟ عورتیں سونے چاندی کے زیورات پہنتی ہیں، وہ بھی کیسے ہیں؟ نکلی ہیں، یعنی اصلی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ کہیں گھریلو دوائیاں اکثر دیکھیں خواتین کے پاس ہوتی ہیں، اجوائن ہوتی ہے، سونف ہوتی ہے، کالا زیری وغیرہ زکام میں دیتے ہیں، یہ تھی ان کی شیشیاں تھیں، ان کی بوتلیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ کیا چیز تھی؟ آخر ایک بڑے سے پھولوں اور تتلیوں کے چھاپ والے ڈبے، ایک ڈبہ ہے اس میں اس قسم کے کاغذ ہیں، یہ کاغذ ہوتا ہے، یہ اس کو چھاپ کہتے ہیں۔ چھاپ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ جو تتلی بنی ہوئی ہے اس جگہ پر یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، مطلب یہ سوراخوں کی مدد سے ایسے بنا ہوتا ہے، جیسے ایسے قریب سوراخ ہوتے ہیں، ایسے جب کوئی تتلی بنی ہوگی تو پھر وہ ایسے بنی ہوگی، یہ سوراخ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کاغذ جو ہے یہ اس کو رکھیں گے کسی کپڑے کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کو کپڑے کے اوپر رکھ دیا، اس کاغذ کو کپڑے کے اوپر رکھ دیا۔ اب ایک بوٹل میں انک ہوتی ہے، روئی کی مدد سے لی اور اس کو ایسے اوپر سے گزار دیا۔ جب اوپر سے گزارا، کاغذ اٹھایا تو یہ تتلی من و ان وہاں پر ایسے ہی بن گئی جیسے آپ کے کاغذ پر تھی، مطلب آپ نے ایکوریٹ ڈرائنگ وہاں بنا لی۔ اب عورتیں کیا کرتی ہیں؟ سوئی دھاگے کی مطلب سے اس کو سی لیتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں، ان کاغذوں کو کہتے ہیں چھاپ۔ ان کا ایک ڈبہ تھا، ضروری نہیں تھا لیکن معنی بتانا ضروری تھے اس کے۔ وہ ڈبہ پڑا تھا اور اس میں
الٹ پلٹ کرنے لگیں، اس میں کوئی چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگیں، تلاش کرنے لگیں، تو وہاں ان کو کیا نظر آیا؟ وہاں ان کو نظر آیا اپنا نکاح نامہ۔ نکاح نامہ کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کی شادی کی دستاویز ہوتی ہے، ریٹن پروف ہوتا ہے کہ یہ مرد اور عورت شادی شدہ ہیں، گواہان کی موجودگی ہوتی ہے، علماء کرام کا دستخط ہوتے ہیں اس پر۔ اس کے علاوہ ان کو خطوط نظر آئے جو ان کے شوہر نے لکھے تھے جب وہ ٹریننگ کے لیے گئے تھے، کورس کے لیے شہر سے باہر گئے تھے، اور بڑی محبت سے لکھے تھے۔ شادی کا اولین زمانہ ذرا محبت اور چاؤں چوچلوں کا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ لکھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہاں پر کیا تھا؟ دواؤں کے نسخے پڑے تھے۔ نسخہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر جس کاغذ پر ادویات لکھ کر دیتے ہیں۔ پھر سالانہ رپورٹ تھی، بچوں کے سال بھر ہونے والے امتحانات کے نتائج تھے، اور پھر ان کا اپنا میٹرک کا سرٹیفکیٹ، انہوں نے میٹرک بھی کیا تھا، بورڈ سے ملنے والی سند جو 10th کلاس کی ہوتی ہے وہ بھی نظر آ گئی، لیکن وہ چیز نہ ملی جس کو وہ بڑی بےتابی بڑی بے چینی سے ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر ٹین کا ایک ڈبہ ملا، لوہے کا باکس تھا، اس میں ان کی مرحومہ ماں والدہ جو فوت ہو چکی تھی ان کی ایک یادگار تھی۔ مرنے والا جب کوئی چیز بطور نشانی چھوڑ دیتا ہے، انہوں نے کیا چیز چھوڑی تھی؟ چاندنی کی ایک دھات، کہتے ہیں سرما دانی، کاجل یا سرما رکھنے کا برتن۔ اب دیکھیں ایم سی کیوز کیا ہیں؟ ایم سی کیوز، اب یہ ٹیکنیکل ایم سی کیوز ہیں، آپ کو میں اس سے انٹری ٹیسٹ یا ایٹا آپ کو میں سکھا رہا ہوں۔ ایٹا میں کیا ہوتا ہے؟ ایٹا میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل ایم سی کیوز بنتے ہیں، 9th 10th کے لیے ایم سی کیوز نہیں بنیں گے۔ اب دیکھیں آسان ایم سی کیو، یہ ایٹا کا ایم سی کیو میں آپ کو بعد میں سکھاتا ہوں، پہلے میں آپ کو بورڈ کا سکھا دیتا ہوں کہ ان کے پاس جو سرمے دانی تھی وہ کس دھات کی بنی ہوئی تھی۔ یہ آسان ہے، چاندی، لوہا، سونا وغیرہ۔ لیکن آپ دیکھیں ذرا ٹیکنیکل ایم سی کیو کو دیکھیں۔ ٹیکنیکل ایم سی کیو کو یہ ہے کہ چاندی کی سرما دانی کس کی یادگار ہے؟ اب یہ ٹیکنیکل ہے، خاتون کی اپنی والدہ، والد، بہن۔ اب یہ ٹیکنیکل ہے۔ ایسی چیزیں تب آتی ہیں جب آپ ٹیکسٹ ریڈنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، اس سے آپ کو آتی ہیں۔ تو سرمے دانی ہے، کاجل یا سرما رکھنے کا برتن ہے، اس میں ان کو تھرمامیٹر نظر آیا، بخار ناپنے کا آلہ۔ قصہ یہ سارا جو ایسے بیان ہوا، یہ والا سارا قصہ چلا تھا کہاں سے؟ یہ یہاں سے چلا تھا۔ کچھ ڈھونڈنے لگی، پھر صندوقیاں بھی ملی، بڑے منہ کی بوتلیں بھی ملی، لچکا گوٹا بھی ملا، جھوٹے نگ والے زیورات بھی نظر آئے۔ یہ ہوتا ہے افسانے کا فن۔ گھریلو دوائیاں بھی نظر آئیں، ایسا نہیں الماری کھولی تھرمامیٹر نکال لیا، شیشیاں نظر آئیں، چھاپ نظر آئے، خطوط نظر آئے، نکاح نامہ نظر آیا، دواؤں کے نسخے بھی تھے، سالانہ رپورٹ بھی تھی، ٹین کا ڈبہ بھی ہے، سرمے دانی بھی ہے، اور آخر ان کو کیا ملا؟ تھرمامیٹر۔ اس کو ایک محاورہ آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، ایسے موقع پر بولا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بخار ناپنے کا آلہ تھا۔ کانپتے ہاں وہ ڈر رہی تھی، جھٹک کر جھٹکا انہوں نے تھرمامیٹر کو پارے کو اپنی جگہ لانے کے لیے، بند آنکھیں بند کر لی، دھڑکتے ہوئے دل دھڑک رہا ہے خوف کی وجہ سے، بھاری بھاری قدم رکھتے ناگوار خیالات خود ہی آنے لگے۔ آنکھیں بند ہیں نا، تھرمامیٹر منہ میں ہے، تو برے خیالات آنے لگے جو کیا کر رہے تھے؟ گیلن سیچے بو رہے تھے۔ یہ برے خیالات بہت تکلیف دے رہے تھے۔ کون سے خیالات تھے؟ جو ان کو وہ دن یاد آنے لگے جہاں ان کے بہت سارے دن گزرے تھے۔ کہاں پر؟ سینیٹوریم میں، جو کا زمانہ جب وہ بیمار پڑی تھی ٹی بی کی وجہ سے، ہسپتال کے جنرل وارڈ میں پڑی ہوئی تھی، ہسپتال میں بیماروں کو جو رکھنے کی جگہ وہاں پر پڑی ہوئی تھی، اور ہر وقت وسوسے بن رہی تھیں، برے اور ڈراؤنے خیالات آ رہے تھے۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ اپنے بچوں کے اور اپنے شوہر کے بارے میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لیکچر آپ نے نوٹ کیا، الفاظ معنی کو اتار دیں، اور ایکٹیویٹیز جتنی ہیں ان کو صاف، نیٹ اور اچھا کر کے آپ واٹس ایپ نمبر درج ہے اس پر آپ پلیز سینڈ کریں۔ آپ کا کام بہت اچھا ہے، زیادہ تر بچے ہوم ورک کر رہے ہیں، جسٹ 2 to 3 بچوں نے ہوم ورک نہیں کیا۔ ان کے پیرنٹس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ان کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ یقیناً بہت سارے بچے کاغان ناران جا چکے ہیں جہاں پر سگنل پرابلمز بھی ہیں، تو اور نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہا، لیکن زیادہ تر بچے جو مانسیرا رہ رہے ہیں اور یہاں مضافات میں رہ رہے ہیں ان کا کام مل رہا ہے۔ تسلی ہے ہمیں، اسی طرح اپنے کام کو جاری رکھیں۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔